اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1984 کی 31 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانفطار کی آیت 9 سے ہو رہا ہے 82/9۔ سابقہ آیات میں کہا یہ گیا تھا کہ ان کی ساری مخالفت اس لیے ہے کہ یہ قانون مکافات عمل کے قائل نہیں ہیں، جی چراتے ہیں اس سے کہ ان کے جرائم، زیادتیاں، استبدال، غصب، سلب اور نہب جو کچھ انہوں نے دھاندلیاں کی ہوئی ہیں، قرآن کا دعویٰ یہ تھا کہ یہاں تم اس کا انتظام بھی کر دو کہ اس کا مواخذہ نہ ہو، تو خدا کا جو نظام ہے یا قانون ہے مکافات عمل کا، اس کی روح سے نہ تم ان کو چھپا سکتے ہو، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے انجام سے، ان کے نتائج سے تم مبرہ ہو جائے۔ ابھی میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ دین کی تو بنیاد ہی اس یقین اور عقیدے پہ ہے کہ انسان کا ہر عمل نتیجہ خیز ہوگا، اسے بھگتنا پڑے گا، بلکہ دین جو ہے لفظ اس کے ایک معنی جزا کے بھی ہیں، نتائج کے بھی ہیں، اعمال کے، خود دین کا لفظ بھی اس کے معنی یہ ہے۔ تو کہا یہ کہ یہ جو اس قسم کی وہ جو حجتیں کہتے ہیں نا، کرتے ہیں، مختلف اعتراضات کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین، کہ یہ قانون مکافات عمل سے جی چرا رہے ہیں، اس سے انکار کر رہے ہیں، اسے ماننا نہیں چاہتے۔ بنیاد یہ ہے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک تو سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جسے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے جو ہم کر گزرتے ہیں، پھر ایسی صورت بھی ہے، تفتیش بھی اگر کہیں کی جاتی ہے اس میں بھی ہم انتظام ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم گرفت میں نہ آ سکیں، اور پھر آگے جو نظام عدل ہے معاشرے کا، اس کی روح سے تو پھر معلوم ہی ہے لوگوں کو کہ یہ بڑے بڑے لوگ کس طرح سے کسی گرفت میں بھی نہیں آتے، خواہ قوانین کتنے ہی زیادہ محفوظ کیوں نہ بنے ہوئے ہوں۔ تو ان چیزوں سے انہیں اطمینان حاصل کیا ہے، یا انہوں نے اطمینان حاصل کر لیا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اسے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، پکڑنے والا ہی نہیں، تو اس کے نتائج اور عواقب کیسے ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ کہا کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ بات مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، تمثیلاً جسے ہم کہتے ہیں، تشبیہاً جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ جو قانون مکافات عمل ہے، ابھی میں عرض کروں گا، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی لکھنے والا ہو، کوئی ساتھ پہرا دینے والا ہو تو جبھی وہ گرفت میں آ سکیں، اگر ایسا نہ ہو تو وہ گرفت میں ہی نہ آ سکے۔ یہ تو ہمارے ہاں کا جو نظام دنیاوی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے نا، قرآن کا تو نظام ہی اور ہے، لیکن وہ سمجھاتا اسی طرح سے ہے۔ پہلے تو جن سے کہو کہ ان پر محافظ مقرر ہیں ہماری طرف سے، وہ جو ہمارے ہاں عام عوام میں عقیدہ ہے نا کہ ہر انسان کے مونڈوں پہ 2 فرشتے کرامن کاتبین ان کو کہا ہی جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہرحال پنجاب کے دیہات میں تو کرامن کاتبین کا لفظ ان کے لیے آتا تھا کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ لکھتے رہتے ہیں، یہ کرامن کاتبین کا لفظ یہاں آیا ہے۔ بل علیکم لحافظین، محافظ ہیں تمہارے اوپر، مقرر ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں
کاتبین لکھنے والے، اور ساتھ لفظ لگایا ہے کرامن، لکھنے والوں کا ہمیں پتہ ہے نا یہاں کہ وہ کس کس قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ روز یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، اخبار میں چھپ جاتا ہے بیان، وہ دعائی دے رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا جو کچھ اس نے لکھ دیا ہے، لاؤ وہ ٹیپ لاؤ جب کہاں ہے، دوسرا کہتا ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہی تھا جو کچھ۔ اور پھر جو عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے بیانات کی روح سے، تھانوں میں جو کچھ ہوتا ہے بیانات کی روح سے، وہ روز یہ جھگڑے پڑتے رہتے ہیں کہ لکھنے والے ایسے ہیں۔ حتیٰ کہ غالب کو تو اس کی شکایت کی کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے نا، جہاں کے نظامی عدل میں کوئی اپنا آدمی ساتھ ہونا چاہیے جو دیکھے کہ کیا لکھ رہا ہے، دوسروں کے لکھے کے اوپر ہم پکڑے جاتے ہیں۔ یہ تو شوق تھا نا انداز اس کے کہنے کا۔ اس نے کاتبین کے ساتھ کرامن کہہ دیا، جو غلط بیانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بڑے معزز ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ لفظ عربی زبان میں کاف رے میم کرم جس کو ہم کہتے ہیں، کرام، جو بڑا ہی جامع لفظ ہے۔ جتنی حسنات اور خوبیاں کہیں میں ہونی چاہیے انسانیت کی، وہ اس ایک لفظ کے اندر ہوتی۔ تو ایک لفظ قرآن لایا کرامن کاتبین، رسول کے متعلق بھی یہی لفظ لایا تھا، کاتبین یہاں لفظ لایا ہے۔ بات اتنی ہے کہ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے۔ تو یہاں تو یوں نظر آیا کہ جیسے واقعی کوئی لکھنے والے ہیں جو لکھتے ہیں، مقرر ہیں ہر شخص کے اوپر، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بات تو یہی کہنی تھی نا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن کا مفہوم تو تصریف آیات سے سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے مقام پہ اس نے اس کی وضاحت کس طرح سے کی ہے، وہ خود وضاحت کر دیتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی جن کو ایبسٹریکٹ تھیوریز کہتے ہیں آپ، بسیط غیر محسوس، انہیں تو محسوسات کے ذریعے سمجھاتا بھی ہے، اور پھر وہ غیر محسوس بات بھی سامنے لے آتا ہے کہ کہیں سچ مچ یہ سمجھ نہ لینا کہ واقعی لکھنے والے قلم دوات لے کر کاغذ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہ بات اس طرح سے نہ سمجھ لینا، دوسرے مقام پہ وہ سمجھا دیتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے۔ اصل چیز کہ جو 1400 سال پیشتر تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی کسی انسان کے، آج علم النفس سائیکالوجسٹ کے جتنے ماہرین ہیں وہ آہستہ آہستہ تحقیق کے بعد یہ پہنچے ہیں کہ انسان کی جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے اس کی پرسنالٹی یا ذات کہا جاتا ہے، غیر مرئی، غیر محسوس، لیکن وہ انسان کا ہر محسوس عمل ہی نہیں بلکہ اس کا خیال، خواہش، ارادہ، آرزو تک بھی جو اس کے دل میں گزرتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں، انسان کی ذات پر اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان کا ہر خیال اور اس کا ہر عمل اس کی ذات پر ایک نقش مرتسم کرتا ہے۔ جس قسم کا وہ خیال، ارادہ یا عمل ہوگا، اس قسم کا نقش وہاں پیدا ہو جائے گا، اور یہی وہ نقوش ہیں انسان کے جن کو انسان کا اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ جسم یہاں موت کے بعد ختم ہو جائے گا، انسان کی ذات ان نقوش کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آگے چلے گی۔ اس سطح زندگی کے اوپر وہ نقوش ہماری نگاہوں سے پنہاں ہوتے ہیں، ہم نہیں ان کو دیکھ پاتے، لیکن اگلی سطح زندگی پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ نقوش بارز ہو کر، متمیز ہو کر، نمایاں ہو کر، ابھر کر ہر ایک کے سامنے آ جائیں گے۔ یوں ہر اس کا عمل اور ارادہ جو محفوظ کیا گیا ہوگا وہ اس کے سامنے آئے گا، اور اس کے نتائج پھر اس کو بھگتنے ہوں گے۔ نتائج بھی سامنے آئیں گے، بھگتنا کیا، انسان کی ذات ہی اس کو بھگتتی ہے، یہ الگ بات آ گئی اب۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج
علم النفس بھی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کا اثر انسان کی ذات پر ہوتا ہے اور انسان کی ذات اس کے جسم کے ساتھ مرتی نہیں ہے. یہاں تک تو یہ لوگ پہنچ چکے ہیں سر. بات دور چلی جائے گی، ورنہ یہی ہے کہ وہ جونگ بھی سروائیول تک پہنچا تھا کہ مرنے کے بعد وہ باقی تو رہتی ہے. امورٹیلٹی کی تفتیش کر رہا تھا کہ کیا وہ ابدی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ چیز تو آج علم النفس بھی یہ چیز جو ہے طے کر چکا ہے کہ اس کا اثر انسان کی ذات پر ہوتا ہے، جسے پرسنالٹی سائیکے کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے یہی چیز جو یہاں کہی نا کہ محافظ اس کے اوپر مقرر ہیں، لکھتے جاتے ہیں وہ کرامن کاتبین. اس طرح وہ ایک رجسٹر مرتب کر دیتے ہیں جو ہمارے ہاں آئے گا. تو میں نے کہا نا وہ تو انداز ایسا ہی ہے جیسا اس نے عدالت کا انداز بھی تو کہا ہوا ہے نا کہ عدالت ہوگی، خدا بیٹھا ہوگا، وہ جج کی حیثیت سے وہ اس کو ملزم کو پکڑ کے لائیں گے، گھسیٹتے ہوئے، کچھ آگے ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے، گواہ بلائے جائیں گے. وہ ایسا نقشہ بتاتا ہے جیسا روزمرہ کا ہمارا ہوتا ہے. در حقیقت وہ بات تمثیلاً بیان کرتا ہے. تو کرامن کاتبین بھی جو ہے تمثیلاً بیان کیا. دوسرے مقام پہ 17/13 حوالے لکھتے جائیے، بڑے اہم حوالے ہیں، پھر نہیں آئیں گے آپ کے سامنے. یہ 17/13 وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹک رہا ہے. کیا انداز ہے سمجھانے کا. فرق یہ ہے کہ یہاں وہ اعمال نامہ جو ہے لپٹا ہوا ہے، اس لیے اس کے حروف اور نقوش اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. بس اتنی سی بات یہ جسے آپ قیامت یا محشر یا حشر کہتے ہیں کہ وہ جو یوں لپٹا ہوا ہے. اب تو وہ رواج نہیں رہا، ورنہ پہلے جتنے یہ ڈاکومنٹس اور دستاویزات ہوتی تھی زیادہ ضروری، ان کو اس طرح سے گول لپیٹا جاتا تھا اور وہ ٹین کی بنی ہوئی نلکیاں ہوتی تھیں، ان کے اندر ان کو رکھا جاتا تھا، محفوظ رکھنے والی جتنی لپٹا ہوا. کہا کہ یہ اعمال نامہ یوں سمجھیے کہ آج لپٹا ہوا ہے، قیامت کے دن اس کو یوں کھول دیا جائے گا. کیا انداز ہے بات کرنے. اور پھر آگے ہے غالب کو بھی بتایا گیا ہے کہ یہ فرشتوں کے لکھے پر تم نہیں پکڑے جاتے. وہ جو کھول دیا جائے گا گویا تمہارا اپنا لکھا ہوا جو اب لپٹا ہوا ہے کھول دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، کہا جائے گا کہ اس کو تو خود ہی پڑھ. یہ بھی نہیں کہ کوئی دوسرا پڑھے اور تم سے یہ کہو کہ نہیں صاحب غلطی کیا، میں نے یہ تو نہیں وہاں لکھا ہوا، اس نے غلط پڑھ دیا ہے، یعنی پھر دعائی مت جائے وہاں. یہ بات نہیں ہے. یعنی کیا انداز سمجھانے کا ہے. بات تو یہ کہنے کی ہے کہ یہ سب کچھ تیری ذات ہی کرے گی، کوئی غیر کوئی دوسرا اس میں نہیں آئے گا. یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی اور ان چیزوں کو کہے گا. وہ کھلے گا تمہارا ہی اعمال نامہ جو لکھا ہوا ہوگا، لکھتا ہوا ہے، کھول دیا جائے گا. کہا جائے گا تمہیں خود کے پڑھو، خود پڑھو. خود پڑھنے کے بعد اب یہ بات کہ اس کا انجام نتیجہ کیا ہوگا، جسے حساب کرنا کہتے ہیں نا، اکاؤنٹیبلٹی. کہا کہ اس کے بعد کہا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. تم سے کہا جائے گا کہ تم خود بتا دو کہ تمہارا کیا انجام ہونا چاہیے. خود تمہارا، یہ نفس کا لفظ یہاں آ گیا. یہی جسے پرسنالٹی یا سائیکے آج کہتے ہیں، یہ علم النفس کی زبان میں، یہ قرآن کے اندر بھی عربی زبان میں بھی اس کے لیے نفس کا لفظ آتا ہے. اب یہاں وہ بات ساری قرآن کہہ گیا کھول کر کہ یہ سوال سارا انسان کے نفس اس کی ذات کا ہے جس سے یہ تمام اثرات منقسم ہوتے رہتے ہیں. یہاں انہیں وہ لے کر اپنے ساتھ مرنے کے بعد جائے گی. یہی ہے جسے زندگی نصیب ہوگی. اور وہاں یہی صورت یہ ہے کہ یہاں آنکھوں سے اوجھل ہے، وہاں وہ چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی.
لپٹا ہوا اعمال نامہ کھل کے منشورہ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور پھر تمہیں خود کہا جائے گا کہ پڑھو اپنے اعمال نامے کو آپ. اور اتنی سی بات بھی نہیں کہ پڑھو ہی صرف، کہا کہ اس کے بعد بتاؤ کہ تمہارا کیا حشر ہونا چاہیے. تم سے ہی پوچھا جائے گا، خود حساب کرو اپنے اعمال نامے. تو قانون مکافات عمل تو در حقیقت یہ ہے، اس کا پروسیس، اس کا طریق یہ ہے. سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ کرامن کاتبین ہیں، حساب کرو. کہا کہ وہاں پہ رب 2 گروہ ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور 2 ہی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے انسانوں کو بھی، نیک اور بد جسے ہم کہتے ہیں، شریف اور بدمعاش جسے ہم کہتے ہیں، جہنمی اور جنتی جنہیں کہا جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد جب یہ حساب ہوگا تو ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. ابرار، نعیم، لفظ نعیم کے اندر ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں آ گئی. نعام اصل میں بہت زیادہ لطیف اور نازک، نرم و نازک کا ایک، جیسے پھول کی پتیاں ہوتی ہیں اس قسم کا ایک پودا ہوتا تھا ان کے ہاں. ہر قسم کی آسائشیں اور نعمتیں، جتنی بھی خوشگواریاں زندگی کی کہی جا سکتی ہیں وہ اس لفظ کے اندر آ جاتی ہیں عربی زبان میں. نعیم جو ہے، ابرار جو ہوں گے، اب یہ دیکھیے 2 لفظ آئے، ابرار نعیم میں ہوں گے، فجار جحیم میں ہوں گے. جیسا کہ میں نے کہا ہے ہمارے ہاں تو وہی نیکی اور بدی 2 لفظ ہیں، نیک اور بد ہی. قرآن کریم میں آپ دیکھیے مومنین، متقین، مصلحین، محسنین اور اس قسم کے اور متعدد الفاظ آتے ہیں. ہمارے ہاں ہر ایک کا ترجمہ نیک کر دیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں فاسقین، ظالمین، کفار، مشرک، یہ جہاں فجار آیا ہے، فاسق، فاجر جسے کہتے ہیں، یہ الفاظ مختلف آتے ہیں. ہمارے ہاں اس کے لیے گناہگار لفظ آ جاتا ہے. تو گویا یہ مختلف الفاظ جو قرآن نے استعمال کیے، یوں سمجھے جیسے کسی نے شاعری میں تو یہ ہوتا ہے کہ وزن کے لیے، قافیے کے لیے، ردیف کے لیے کوئی الفاظ لانے پڑتے ہیں. یوں ذہن میں آتا ہے کہ قرآن نے کچھ اس طرح سے مختلف الفاظ لے آیا ہے. وہ جیسے شاعری میں مصرے میں اگر شہد رکھنے سے وزن پورا نہ ہوتا ہو تو انگبین اس کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ وزن پورا ہو جائے، معنی اس کے ایک ہی ہوتے ہیں. تو گویا کچھ اس قسم کی شعر و شاعری کی کتاب سمجھ رکھا ہے کہ کہیں قرآن نے مصلحین لکھ دیا، کہیں محسنین لکھ دیا، کہیں مقربین لکھ دیا، کہیں مومنین لکھ دیا، کہیں متقین کہہ دیا، کہیں فاسقین لکھ دیا، کہیں ظالمین لکھ دیا. تو اس طرح سے ہے کچھ کا کیا ہوا. معاذ اللہ، معاذ اللہ. قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے مفہوم اور معانی کے اعتبار سے پہاڑ کی طرح اٹل ہے. وہی آ سکتا ہے، دوسرا لفظ نہیں آ سکتا، اور اس کا دوسرے الفاظ سے الگ مفہوم ہے. ہر مقام پہ جہاں یہ الفاظ آئیں، نہ تو یہ ہو کہ ہر لفظ کے معنی نیک بندے کر دیے جائیں اور مقابل میں ہر لفظ کے معنی گناہ گار کر دیے جائیں. گناہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ تو فارسی سے ہے، نیک بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، نیکی بھی عربی کا لفظ نہیں ہے. یہ تو سارا جتنا بھی وہ اجمی اسلام ہے نا، وہ سارے اس کے مصطلحات اور اس کے مفاہیم، اس کے معانی ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں. یہاں لفظ ابرار آیا تھا، میں نے اس سے یہ بات چھیڑی. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. پھر ایک طریق یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا
وہ متضاد چیزیں لاتا ہے، اور ادب اور انشاء کے اندر یہ بڑا بلند اسلوب ہوتا ہے کہ ایک شے کے متضاد شے کو سامنے لا کے اس کا مفہوم واضح کیا جائے۔ نور اور ظلمات، وہ اندھیرا اور روشنی، آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ ان دو چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے لائے گا۔ یہ جو چیز ہے لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، طالب جو کہتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس طرح تضاد سے متضاد چیز سامنے لانے سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو قرآن کے جہاں یہ الفاظ آئیں آپ دیکھیے گا کہ وہ متضاد لفظ لاتا ہے، یہاں ابرار کے مقابلے میں فجار لایا ہے وہ۔ اب ہمارے ہاں پھر وہی دشواری، فاسق و فاجر دونوں کے معنی گناہگار، فاجری کی جمع ہو گئی ہے جس کو فجار کہا آپ نے، ترجمہ اس کا بھی گناہگار بدکار کچھ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں ترجمے کے اندر۔ یہی لفظ کیوں آیا؟ ابرار نیک آ گیا، ایک دوسرے کے مقابلے میں فجار آ رہا ہے، بڑی عظیم چیز ہے عزیزان مان۔ یہ فجار فجرہ کے معنی ہوتا کسی دو شے جسے ایک رہنا چاہیے، کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے، وحدت میں رہنا چاہیے، انٹیگریٹڈ چیز جس کو کہتے ہیں، اسے الگ الگ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھاڑ کے رکھ دینا۔ جسے آپ کہتے ہیں کہ کس کو فجور، فاسق کو فاجر، چھوڑیے فاسق کے معنی تو پھر عرض کروں یہ لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں، یہ کیا لایا ہے قرآن یہ لفظ؟ یہ فاجر کون ہے، فجور کیا چیز ہوتی، اس کے معنی تو پھاڑ دینے کے ہیں، الگ الگ کر دینے کے، اور بہت بڑا جرم ہے یہ کس چیز کا الگ الگ کر دینا ہے۔ شروع میں ہی سورہ بقرہ کے 2/27 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، خدا کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو توڑتے ہیں۔ اگلی بات وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جنہیں جوڑنے کا خدا نے حکم دیا تھا انہیں، یہ ان کو قطع کرتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں۔ بہت بڑا سنگین جرم بتایا، جنہیں خدا نے جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں یہ قطع کرتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں۔ اس چیز کا جوڑنے کا حکم دیا تھا قرآن نے۔ قرآن کی ایک بنیادی تعلیم ہے جسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ کان الناس امۃ واحدۃ، پوری کی پوری انسانیت ایک واحد برادری، ایک عالمگیر برادری، پوری انسانیت یہ ہے جو مشیت یا منشاء خداوندی ہے کہ ایسی نوع انسان کو اس طرح قرۂ ارض سے رہنا چاہیے کہ پوری انسانیت ایک برادری، ایک قوم، ایک ملت، اس میں کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی قطع کی ہوئی چیز نہ ہو، کان الناس۔ اور اس کے لیے دوسری جگہ ہے کہ انسانوں نے پھر اختلاف کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، خدا نے انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ انسانوں نے جو اختلاف کر کے آپس میں یہ بٹ گئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں، تفریق پیدا ہو گئی ان میں، انبیاء کو بھیجا کہ اس تخلیق اور اختلاف کو ختم کر کے پھر سے ان کو جوڑ دیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ بتایا۔ یہ سلسلہ رشد و ہدایت اور وحی اور رسالت اس لیے ہے کہ انسانوں کے اندر اختلاف اور تفریق پیدا نہ ہو،
یہ ایک برادری بن کے رہیں. یہ تھا جس کے لیے کہا کہ خدا نے جنہیں آپس میں جوڑنے کا حکم دیا تھا یہ ان کو قطع کرتے ہیں, پھاڑتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. یہ ہے جس کو فاجر یا فجار کہا جاتا ہے, تفرقہ پیدا کرنے والے, ایک برادری کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے. نوع انسانی کی آج بھی اگر آپ دیکھیں تمام مصیبتوں, جہنمی مصائب بنیاد یہ ہے کہ انسانیت تقسیم ہوئی ہوئی ہے قوموں کے اندر. کیا ہو رہا ہے عراق و ایران کے اندر؟ دونوں انسان بنیادی طور پر, نسلی طور پہ بھی آگے جا کے دیکھیے تو قریباً برابر. وہاں تو کچھ مذہب کا بھی اشتراک پایا جاتا ہے, زمین کے ساتھ زمین ملتی ہے. کون سی چیز ہے جس نے اختلاف پیدا کیا؟ قومیت کی. ایرانیوں کی الگ قومیت, عراق کی قومیت الگ ہے. اس قومیت کی بنیادوں کے اوپر مملکتیں الگ ہیں, مملکتوں کے مفاد الگ, مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے, ٹکراؤ سے جنگ ہوتی ہے. ایسی جنگ ہے اتنے سال ہو گئے ہیں سلجھ نہیں پا رہی, اور ساری دنیا کے اندر جو اس وقت خوف, ہراس, تشویش کیا پھیلی ہوئی ہے, سپر پاورز بیٹھی ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ دونوں انسان ہیں. کیا فرق ہے؟ کرۂ ارض کے اوپر لکیریں کھینچی ہوئی ہیں صرف, بس. وہ بھی کوئی خدا کی کھینچی ہوئی نہیں ہے, آسمان کی کھینچی ہوئی نہیں ہے, خود ہی کھینچی ہوئی ہیں. وہ کہیں آگے بھی بڑھ جاتی ہیں, کہیں پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں, مٹ بھی جاتی ہیں, نئی کھینچی بھی جاتی ہیں, خود کھینچتی ہیں, لکیر کھینچ لیتے ہیں. اور اس ایک لکیر کے کھینچنے سے وہ دونوں انسانیت کی برادری کے دو فرد رہتے ہی نہیں, وہ کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک قوم دوسری قوم کے مقابلے میں وہ یہ نہیں ہے کہ دونوں انسان ہیں. بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ صاحب بیسک ہیومن رائٹس مقرر کیے جائیں, انسانیت کے قانون چارٹر کے اندر لگاتے رہیے آپ, قوموں کے اندر تو پھر وہی قومیت ہی ہے. ایک ملک میں جو لکیر کھینچی ہے دوسری ملک کا انسان اس ملک میں جا نہیں سکتا, وہاں کا شہری نہیں ہو سکتا, وہاں کا باشندہ نہیں بن سکتا, دھکے دے کے نکالا چلا جاتا ہے. اتنا کچھ یگانگت کے باوجود, یعنی یہ قوت اسلامی کے بعد کی بات ہے صاحب. یہی ہمارے ہاں مشرقی بنگال جس کو اب بہرحال پرانا لفظ وہی مشرقی پاکستان ہی ذہن میں آتا ہے بدقسمتی سے, وہاں آپ کے ہاں وہ کچھ بہار سے لوگ آئے تھے تقسیم کے زمانے میں, وہ وہاں آ کے بس گئے. پاکستان تھا, مشرقی پاکستان تھا وہ بھی, اور پاکستانی کی حیثیت سے وہاں بس گئے. اب اس کے بعد جو وہ الگ ہوا ہے, بنگلہ دیش بنا, تو وہ خود بنگلہ دیش والوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ان میں سے نہیں ہے. کہتے ہیں 4-5 لاکھ کے قریب. اس بری حالت میں ہیں جو دیکھ کے وہاں سے لوگ آئے ہیں بیچاروں کے, چھت تک نہیں رہنے کے لیے, کھانے کو ٹکڑا تک نہیں ہے. 5-4 وہ کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہیں, یہ بنگالی نہیں ہے, یہ بہاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان آپٹ کیا تھا, پاکستانی ہیں. یہ جو ہم مغربی پاکستان والے ہیں, مغربی پاکستان والے کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. ارے کوئی اور رشتہ نہیں تو قرآن نے کہا ہے کان الناس امۃ واحدۃ. انسانیت کے رشتے کے اوپر ہم تو تمام نوع انسانی کو ایک ملت بنانا چاہتے ہیں. سوچئے کہ اگر ایک ملت بن جائے نوع انسانی, تو یہ دنیا اسی صورت میں جنت نہ بن جائے. یہ جہنم جو ہے, یہ ساری جہنم بنی ہوئی ہے کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, کہ خدا نے جنہیں ملانے کا حکم دیا تھا یہ ان کو قطع کرتے ہیں, توڑتے ہیں, الگ الگ کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, قومیتوں میں تقسیم.
اور پھر یہ جس قوم کو، جس ملت کو، جس امت کو یہ سب سے پہلے ہدایت نامہ دیا گیا اور حکم دیا گیا تھا کہ تم نے جوڑنا ہے، ان کے قطع کرنے کی تو کیفیت سیکولر حکومتوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ سیکولر والے اپنی دائرے، اپنی مملکت کے اندر جتنے بسنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ایک قوم شمار کر لیتے ہیں، ان میں تو پھر کوئی تفرقہ نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان نام رکھانے والے آپ اپنے یہاں دیکھ لیجیے، ایک تو مملکت کی بنا کے اوپر محدود ہوئے ہی ہم دوسروں سے۔ افغانستان کی طرف سے وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، لیکن دو الگ قومیں لڑ رہے ہیں۔ ایران مسلمان، ہم بھی مسلمان، عراق بھی مسلمان لڑ رہے ہیں۔ بہرحال ایک مملکت کے اندر تو ایک وحدت ہو جانی چاہیے۔ یہاں سنی ہیں، شیعہ ہے، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ دیوبندی ہیں، یعنی یہ ایک قوم کے اندر پھر مذہب میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ قیامت ہے وہ جس امت، جس ملت کو یہ کہا گیا تھا کہ نوع انسانی کو تم نے ایک برادری بنانا ہے، سیکولرزم والے اپنی مملکت کے اندر تو ایک قوم بن جاتے ہیں۔ یہ مسلمان نام رکھانے والے ایک مملکت کے اندر بھی ایک قوم نہیں ہے۔ ایک ایک مسجد کے اوپر فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، پولیس آتی ہے، تالے پڑ جاتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، جیل خانے میں چلے جا رہے ہیں۔ کون سی قوم ہے یہ جسے کہا گیا تھا کہ پوری انسانیت کو ایک برادری بنانا ہے تم نے؟ جسے ایک امت واحدہ کہہ کے پکارا گیا تھا۔ انتم خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جو وحدت فی الحاد و بے دینی کی بنا پہ بھی پیدا ہو رہی ہے دنیا کی قوموں میں، یعنی سیکولر قوموں کے اندر، ان بدبختوں کے ہاں وہ اتحاد بھی نہیں پیدا ہو رہا، وہ وحدت بھی نہیں پیدا ہو رہی، قومیت بھی ان کے ہاں نہیں ہے، مذہب نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بات تجار سے چلی تھی، عربی زبان کی روح سے اور قرآن کی اصطلاح میں فاجر تجار اس قوم کو کہا جائے گا جو انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جو آپس میں سفر کے پیدا کر دے، اختلافات پیدا کر دے۔ اس کے مقابلے میں وہ اب ابرار کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ بر کے معنی تو نیکی کیا جاتا ہے نا صرف۔ کیا بات ہے قرآن کی! بر کے معنی ہوتا ہے کشاد اور وسط۔ ابرار وہ ہوں گے جو ان تنگ ناؤں میں سے نکل کے پوری کی پوری انسانیت کو محیط ہو جائیں، وسط ان کے اندر ہو، اپنا دامن اتنا وسیع کر لیں کہ یہ تمام انسان اس کے تابع آ جائیں، اس کو ابرار کہیں گے۔ خدا کی ایک اپنی صفت بھی البر رہو۔ یہ ایک جماعت تیار کی گئی تھی، اخرجت للناس، انبیاء بھیجے گئے تھے اس مقصد کے لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے تنگ ناؤں میں سے نکل کے ٹکڑوں میں سے، کیا لفظ ہے، اتنی وسعت پیدا اپنے اندر کریں کہ انسانیت اس کے اندر سمو جائے۔ جتنی زیادہ کوئی وسعت پیدا کرنے والے افراد یا قوم یا ملت وہ ہوگی، اتنے ہی زیادہ وہ ابرار میں آئیں گے اور نعیم میں آئیں گے۔ اختلافات اور تفرقے جتنے کم ہوں گے اتنی ہی آسائشیں بڑھیں گی۔ اور اگر نوع انسانی ایک برادری بن جائے، اور بنے گی کیونکہ قرآن نے کہا ہے قانون ناس کہ آخر الامر اس پہ آنا ہے انسانوں نے، اب بھی آ رہے ہیں، ہم نہیں، ہم تو مذہب کی گروہ بندیاں بھی نہیں توڑ سکتے، انسانیت کی گروہ بندیاں ہم کیا توڑ سکیں گے؟ وہ قومیں سیکولر جو عقل و فکر و تجربے اور علم اور بصیرت کی روح سے حالات کو سوچتی ہیں، آپ آج کل کا لٹریچر ان قوموں کا پڑھیے، ان کے دانش مند چیخ رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں کہ اس قومیتوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، کسی طرح ان کو مٹاؤ۔ وہ مٹانے کی فکر کر رہے ہیں،
ہم نئے نئے فرقے پیدا کر رہے ہیں، ایک قوم بھی نہیں بن رہے ہم. ابھی گریبان میں منہ ڈال کے آپ نے سوچیے گا برادران کہ کیا ہم ایک قوم بن چکے ہوئے؟ ہم تو ان کے مقابلے میں بھی ایک قوم نہیں بنتے. انگریز کا بچہ جب انگلش مین کہے گا اپنے آپ کو تو اس کے اندر ایک فخر ہوگا. اور اب تو سنا ہے کہ باہر جا کے پاکستانی کہنے میں بھی شرماتا ہے انسان. لیکن بات تو فجار کی ہو رہی ہے اور ابرار کی ہو رہی ہے. سفر کا قرآن کی روح سے شرک. پوچھیے اس قوم کو کہ یہ خود فرقے اور فرقہ بندی یہی ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. تم نے کہیں مومن ہو کے پھر مشرک نہ بن جانا، یعنی اپنے اندر فرقے نہ پیدا کر دینا. قرآن کی آیتیں ہیں. جتنے آپ کے ہاں کے واعظ حضرات، مولوی صاحبان، زاہدان، مبلغین جتنے بھی ہیں، ان آیتوں پہ جیسے وہ ایکسپریس گاڑی ہوتی ہے نا، وہ اسٹیشن چھوڑ کے سیدھی چلی جاتی ہے، ٹھہرتی نہیں. ان آیتوں پہ رکتا ہی نہیں ہے. مشرکین الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. پھر ایک فرقہ خود بن جاتے ہیں. پھر ہر فرقہ مگن ہوتا ہے اس بات میں کہ ہم ناجی ہیں اور باقی جہنمی ہیں. اور پھر ایک روایت اس قسم کی حدیث بیان کر دی جاتی کہ حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اندازہ لگائیے تفرقہ جن کو شرک کہا جاتا ہے، یہ روایت ہے. اور ان میں سے 73 میں سے 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے. اس ایک جنتی نے ہر ایک کو جنتی بنا دیا. اب ہر ایک بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ وہ جو حضور نے ایک کہا تھا نا جنتی ہے، وہ ہم ہیں، اور 73 کے 73 جنتی. عزیزان من، قرآن تو بڑی چیز تھی جو چھوڑا، قوم نے عقل و فکر کو بھی چھوڑ دیا. ارے خالص فکری طور پر، اصلی طور پہ بھی کھڑے ہو کے سوچا جائے تو یہ نظر آ جائے گا کہ اس طرح سے ہر فرقے کا یہ کہنا، قرآن نے کہا کہ تفرقے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، باقی سارے باطل پر ہیں. یہی کیفیت ہماری ہوتی ہے. انہیں قرآن مشرکین کہتا ہے، ہم اپنے آپ کو موحدین کہہ رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اب بات سمجھ میں بات آئی کہ صرف ابرار کا ترجمہ نیک اور فجار کا گناہگار کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آئی. بات بہت آگے ہے. یہ ہے نشانی جو نعیم والے، جو جنت والے. اور فجار جو ہیں ان کے متعلق کیا بات ہے قرآن. جہنم نے یہاں کہا، اس کے یہاں جہنم کا بھی لفظ ہے، اس کے یہاں جہیم کا بھی لفظ. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے جو ہیں، اپنے یہاں تو لے لیجیے آپ، کتنے ٹکڑوں میں ہم بٹے ہوئے، فرقوں میں بٹے ہوئے، پارٹیوں میں بٹے ہوئے. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں نا کہ ساری دنیا میں ہم پست ہیں، پیچھے ہیں. لوگوں قومیں بہت آگے چلی گئی، ہم بہت اس کے پیچھے ہیں. جہیم کے معنی ہی ہیں کہ جن کی ترقی رک جائے، کہیں کھڑے ہو جائیں ایک مقام پر، آگے نہ بڑھ سکیں، آگے نہ چل سکیں. جس قوم کے اندر یہ چاہیے فجار والی پیدا ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، وہ زندہ قوموں کی صف میں کھڑے ہونے کے اہل ہی نہیں رہ سکتی. قوم رک جائے گی. جہیم کے معنی ہی رک جانے والے. زندگی تو ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے چلتی ہے. قومیں یہاں چلتی ہیں، پھر قرآن کی روح سے جو زندگی بسر کرنے والے اور مقامات بھی ان کے آگے ہیں. لیکن جو فجار کی قسم کے لوگ بنتے ہیں وہ رک جاتی ہے ان کی ترقی، آگے نہیں بڑھ سکتے. جہیم کے یہ معنی ہیں. صرف جہنم کہہ دینے سے تو بات نہیں چلتی. تو یہ تو ہمارا روز کا تجربہ ہو گیا.
کہ واقعی فجار قومیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، جہنم میں ہوتی، رک جاتی ہیں۔ روز چلاتے ہیں ہم اتحاد پیدا کرو، وحدت پیدا کرو، واز ہے پیدا کیسے کرو؟ یہ بات کرتے کرتے جس وقت اذان ہوتی ہے تو اسی وقت ان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس قوم کے، کوئی اس مسجد میں جاتا ہے، کوئی اس مسجد میں جاتا ہے۔ ان قوم کے اندر اتحاد اور وحدت کے واز کہنے سے، لیکچر دینے سے ہو سکتی ہے پیدا بات۔ فجار مستقلاً تفرقہ اور فرقہ بندی مذہب کے اندر بھی جو اسلام کے اندر پیدا کرنے والی، ایک تو قومیت کے اعتبار سے ہم فجار، افغانی یا یونانی یا ہندی یا خراسانی ہو، تو اقبال نے جو گنائے ہیں، اور ہم گنا سکتے ہیں اس وقت مسلمان ساری دنیا کے مختلف قوموں میں بٹے ہوئے فجار، ہر قوم کے اندر مذہبی فرقہ بندی اور زیادہ فجار، فاجر سے بھی فجار۔ تو جہنم نہیں ہوگا ان کے لیے تو کیا نعیم ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ یہ کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ یصلونھا یوم الدین، وہی یوم الدین، مقافات عمل، نتائج جب ان کی روش زندگی کے سامنے آئیں گے تو یہ دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ ہم تو واقعی رک گئے ہوئے ہیں، قوموں کے صف میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ترقی رک چکی، ارتقاء کی منازل ختم ہو گئی ہمارے لیے۔ یہی یصلونھا، کیا بات! کہا جہنم یا جہنم کے متعلق ان کا تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک قیامت آئے گی، وہاں رکھی ہوئی ہے کوئی جہنم، اور ذہن میں بھی ہمارے ایسے ہے کہ وہاں کوئی بہت بڑا ایک تو میدان ہوگا، جہاں میدان میں قیامت اور حشر ہوگا، وہاں میزان ہوگی، وہاں قوم آئے گی۔ پھر ایک طرف ایسے تصور میں ذہن میں آتا ہے نا یہ کہ ایک طرف جائیں گے تو وہاں باغات ہوں گے، وہ جنت ہوگی، ایک طرف جہنم، جیسے بہت بڑے کوئی گڑھے کھودے ہوئے ہوں، اس میں کوئی آگ جل رہی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، وہ کہیں تم سے دور نہیں ہے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، تمہاری نگاہوں سے تم تو اسے نہیں آج دیکھ رہے، وہ تمہیں اب بھی دیکھ رہی ہے۔ وہ نسبت اور ظہور حالی جو قوموں پہ آتی ہے وہ تو قوموں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، قومیں اسے نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ جہنم یا جہنم کے متعلق کیا نا، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، یہ اس کی نگاہوں سے یہ غائب نہیں ہے، اوجل نہیں ہے، وہ انہیں اب بھی دیکھ رہی ہے۔ تو جہنم کی تو یہ کیفیت، یہ پہلے بھی یہ مقامات آ چکے ہوئے ہیں۔ دو ایک مقامات بڑے اہم ہیں۔ 29/54 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری پارہ ہے، آخری بار یہ باتیں آ رہی ہیں۔ پہلے اگر آپ احباب نے اس کے حوالے نہیں لکھے ہوئے تو لکھ لیجئے گا، یہ کام آئیں گے۔ بہرحال کہیں اور نہ ہو دیکھنا ہو تو تبویب القرآن جو میری ہے اسے کنسلٹ کر لیجئے گا، اس میں بھی یہ چیز مل جائے گی۔ 29/54 ہے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ وہ تمہیں اب بھی دیکھ رہی ہے، دیکھ ہی نہیں رہی۔ وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، وہ تو تمہیں گھیرے ہوئے ہے اس وقت، تمہیں دیکھ ہی نہیں رہی، وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ پریشانیاں اور مصیبتیں نسبت و ظہور حالی، مخلصی اور ادبار ہماری قوم پہ جو ہے چھا
چھایا ہوا ہم بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہی ہے جسے محیط کہتے ہیں. وہ گھیرے ہوئے ہیں تمہیں چاروں طرف سے. تم ہی آنکھیں نہ کھولو تو اور بات ہے، تمہیں وہ نہ نظر آئے تو اور بات ہے. وہ تو دیکھ بھی رہی ہوئی ہے، گھیرے ہوئے ہے تمہیں چاروں طرف سے. 29/54 ایک اور حوالہ. اناسی بٹا 36. اس وقت وہ جہنم نگاہوں سے جیسے اوجل ہے، پنہا ہے، دبا ہوا ہے، سامنے نہیں ہے. اس وقت کیا کیا جائے گا؟ وہ برزت الجحیم، اسے نمایاں کر دیا جائے گا، ابھار کے سامنے لایا جائے گا، نمایاں کر دیا جائے گا. بارز اور مستتر دو الفاظ ہوتے ہیں یہ گرامر کے بھی. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو جو آنکھوں سے اوجل یا نمودار نہ ہو اسے نمودار کر دینا، پنہا جو ہے اس کو بارز کر دینا، بلند کر دینا، سامنے لے آنا. وہ جہنم کو بارز کر دیا جائے گا. وہ اب بھی تمہیں گھیرے ہوئے ہے، لیکن اگلا لفظ ہے عزیزان من، جہاں پھر وجد آ جاتا ہے انسان کو. برزت الجحیم، نمایاں کر دیا جائے گا، لمن یرا، لیکن صرف اسے جو دیکھ سکتا ہے، آنکھوں والے کے لیے. اندھا اسے پھر بھی نہیں دیکھ سکے. کیا بات. اور یہاں سے ایک دوسری چیز آئی ہے سامنے، اور وہ بڑی ہی عمیق اور لطیف ہے. بہت بڑا ایک عظیم نقطہ. کون سا نقطہ قرآن کا عظیم نہیں ہے؟ جہنم کو نمایاں کر دیا جائے گا، ابھار کے سامنے لے آیا جائے گا. یہاں پھر وہ جہیم یا جہنمی کا لفظ چکایا ہے. یہ ہوگا کیا؟ یہ ہے عزیزان من، جسے نوٹ بھی کیجئے گا اور بار بار غور کیجئے گا اس کے اوپر. سارا فلسفہ یہاں اس کا جزا سزا کا اور جہنم کا آ گیا ہے 2-4 لفظوں کے اندر، ایک آیت کے اندر. کیا چیز ہے جس کو نمایاں کر دیا جائے گا؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو کچھ تم نے نامواریاں کی ہوں گی، جرائم کیے ہوگے، غلط کام کیے ہوگے، وہ جو ہیں بَدَا لَهُمْ، ان کو انہیں نمایاں کر کے تمہارے سامنے لے آیا جائے گا. تو وہ یہی جہنم ہے. انسان کی غلط کاریاں جتنی بھی ہیں، اقدار خداوندی کے خلاف جو کچھ بھی اس نے کیا ہوا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اکثر تو خود اس کی نگاہوں سے بھی چھپا ہی رہتا ہے. وہ بھول جاتا ہے. یہ جسے کہا ہے کہ جہنم کو وہ برزت الجحیم، نمایاں کر کے جہنم کو سامنے لے آیا جائے گا، ابھار کر، نمایاں کر کے ابھار کے لے آیا جائے گا. وہ کیا چیز ہے جس کو ابھارا جائے گا؟ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو کچھ کیا تھا وہ تم نے نگاہوں سے اپنے اوجل کر دیا تھا، اسے محسوس طور پر تمہارے سامنے لے آیا جائے گا. یہ ہے جہنم. اور جب اس خصوصیت کو سامنے لایا جب قرآن نے جو کہا ہوا ہے، تو عزیزان من وہاں پہنچ کے تو میں عرض کرتا ہوں چیخ نکل جاتی ہے انسان کی کہ وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے. یہاں ہم ایک دوسرے میں بختے رہتے ہیں، معاشرے میں تعلقات ہوتے ہیں، 20 چیزیں ایسی ہیں جو اس سے چھپا کے ہم کرتے ہیں. محبت ظاہر کرتے ہیں، تعلق ظاہر کرتے ہیں، دوست بنتے ہیں، ہمدرد بنتے ہیں. دل میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا ادھر ہو جائے، دیکھو تو صحیح میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. ساری زندگی اس طرح سے گزرتی کہ پتہ ہی نہ چلے اس کو. بڑے معتبر بنے رہتے ہیں. میں بھی درس قرآن دے رہا ہوں، معزز بنا ہوا ہوں، مقرر بنا ہوا ہوں، بزرگ بنا ہوا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، سب کچھ بنا ہوا ہوں.
سینے کے اندر کچھ اور ہے، اس کے خلاف ہے، جسے نہ یہ معتقدین دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ دوست ملنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے اندر بڑا معزز بنا ہوا دنیا سے جاتا ہوں، سوچیے عزیزان من کہ وہاں یہ لوگ سامنے موجود ہوں اور وہ جو سینے میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا وہ بے نقاب ہو جائے، اس سے بڑا جہنم اور کیا ہوگا ان کے سامنے۔ یہ ہے جو کہا ہے بدالہم سیئات، وہ چیزیں جو چھپائے ہوئے تھے تم ان لوگوں سے یہ سامنے ہوں گے، اور وہاں یہ تمہارا سینہ شک کر کے ایک ایک کی بات نمایاں طور پہ سامنے لے آئیں گے کہ یہ تھی جو اس کے متعلق تم سنتے تھے اور یہ تھا جو تم دکھاتے تھے۔ منافق کی تو ایک بات کہیں کھل کے سامنے آ جائے، اگر اس میں غیرت اور حیا باقی ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، اور جہاں پوری کی پوری زندگی کی ساری منافقتیں جو ہیں ان لوگوں کے سامنے آ جائیں جن کے خلاف یہ کچھ کیا تھا اور معتبر اور ان کے دوست بنے ہوئے تھے، اس سے بڑا جہنم اور کیا ہوگا۔ تو آپ نے غور فرمایا قرآن نے کیا کہا؟ ایک دفعہ کہا کہ جہنم کو بارش کر دیا جائے گا، نمایاں اور نمودار کر دیا جائے گا۔ دوسری جگہ کہا کہ خود تمہارے یہ اعمال جو تھے جو تم نے چھپائے ہوئے تھے ان کو باہر لے آیا جائے گا۔ تو جہنم تو یہی ہے عزیزان من، یہ کچھ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں وہ آگ اور آگ میں جسم کا جلنا اور تیسنا وہ تو جہنم کوئی شے ہی نہیں ہے۔ جہنم تو یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ وہی یوم الدین جو کہا، اعمال کی جزا کا دن، اور آگے ہے کہ عزیزان من بڑی عظیم چیز۔ پہلے ہی سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین جو ہم پڑھے، سارے قرآن میں یوم الدین آیا، اور ما ادراک ما یوم الدین یہاں کا کچھ پتہ بھی ہے یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ اور اب وقت ہو گیا آج، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ آخری آیت تک سمجھ لیجئے، یا 18ویں آیت تک سورہ آل انفطار کی ہم آ گئے، اس کے بعد ہم آئندہ لیں گے۔ دو اعلان بڑے ضروری، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک تو یہ کہ اگلے جمعے کو عید آتی ہے، تو وہ اس دن تو پھر درس نہیں ہو سکے گا، عید کی نماز میں ہم مصروف ہوں گے، تو اگلے جمعے کو درس کا ناغہ ہوگا، چھٹی ہوگی، اس کے بعد کا جو جمعہ آئے گا پھر وہ درس ہوگا، اور اس میں وقت جو ہے 8:30 کی بجائے 9 بجے اب ہوگا، کیونکہ دن جو ہے اب چھوٹے ہو گئے ہیں۔ یعنی 7 تاریخ کا جمعہ درس نہیں ہوگا، 14 کو ہوگا